أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. یہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولایت کے سلسلے میں جشن غدیر آپ حضرات نے منعقد کیا ہے. یقیناً موالیان مولائے کائنات کو حق ہے کہ وہ ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، بڑے سے بڑے مجمع کو بھی اکٹھا کریں تاکہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچے. اس لیے کہ غدیر کا پیغام تاریخ اسلام کا وہ واحد پیغام ہے جو پیغمبر اکرم نے بحکم پروردگار دنیا کے سامنے پیش کیا. نہ اتنا بڑا مجمع پیغمبر کو کبھی ملا اور نہ اتنا طولانی خطبہ حضور نے کبھی ارشاد فرمایا، اور نہ غدیر میں جتنے اعمال اور جتنے امور تاریخی بیانات کی روشنی میں سامنے آئے وہ کسی اور موقع پر نہیں آ سکے. پیغمبر نے حکم خدا سے یہ پیغام پہنچایا جہاں پروردگار عالم یہ حکم دے رہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ، پیغمبر آپ پہنچا دیں ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا. آیہ مبارکہ کا انداز یہ بتاتا ہے جس کا ذکر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ جبریل امین پہلے یہ پیغام لائے اور نبی سے آ کے یہ حکم خدا پہنچایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے آپ پہنچا دیں.
وہ لکھتے ہیں کہ تھوڑا سا توقف ہوا پیغام کے پہنچانے میں، تو آیت کا ذرا سا لہجہ بدلا، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کو نہیں پہنچایا۔ پھر تھوڑا توقف، تو یہ تیسرا حصہ آیت کا نازل ہوا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ میں یہ دھیرے دھیرے لفظیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آیت کا لہجہ اور آیت کا انداز ذہنوں میں محفوظ رہے۔ پہلے کہا تھا کہ آپ پہنچا دیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نبی کو پہنچانے میں کچھ ذرا تأمل پیدا ہوا حالات کے پیش نظر، تو تھوڑی دیر نبی نے توقف کیا۔ اب اس میں جگہ کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حصہ کس مقام پر آیا تھا، اور دوسرا حصہ کس جگہ آیا، اور تیسرا حصہ کس مقام پر نازل کیا۔ جب تھوڑا تأمل ہوا مصلحت کی بنا پر، تو ادھر سے حکم آیا اگر نہ پہنچایا، اگر آپ نے نہ کیا تو رسالت کو نہیں پہنچایا۔ ابھی بھی پیغمبر کو ان کے بیان کے اعتبار سے یہ خیال ہے کہ شاید پیغام میں پہنچا دوں تو یہ لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یا میرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ تو ادھر سے آیت پروردگار نے سہارا دیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ تین منزلیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس میں بہت سے الفاظ ہیں جو قابل غور ہیں۔ اس میں صرف دو باتوں کا تذکرہ میں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے، یہ حکم محمد کو نہیں دیا ہے، یہ حکم عبداللہ کے لال کو نہیں دیا ہے، یہ حکم آمنہ کے فرزند کو نہیں دیا ہے، یہ حکم دیا ہے رسول کو۔ رسالت ہے ایک عہدہ، اور اس عہدے کے لحاظ سے خدا یہ کہتا ہے کہ آپ پہنچا دیں۔ اگر نہ پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدے کا حق نہیں ادا ہوا، لہذا اس رسالت سے، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پہنچا دیں۔ دوسرا لفظ ہے اس میں بلغ، تبلیغ کر دیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر استعمال میں آیا ہے، لیکن یہاں جو انداز ہے اس لفظ کے استعمال کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نبی سے کہتا ہے تبلیغ آپ کیجئے، اور تبلیغ اسی چیز کی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ یعنی تبلیغ اپنی طبیعت سے نہیں ہوتی، تبلیغ اپنے ارادے اور اپنے منشا سے نہیں ہوتی، تبلیغ حکم الہی کے مطابق ہوتی ہے، اور جب حکم الہی کے مطابق تبلیغ ہوتی ہے تو حکم ادھر سے آتا جاتا ہے اور پیغام پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے نبی تک حکم آیا اور پہنچایا۔ پھر تبلیغ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو تبلیغ وہ ہوتی ہے جو اپنی زبان سے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ تبلیغ ہے، اس کو تبلیغ قولی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارا قول، ہماری بات
وہ پہنچا دی، وہ تبلیغ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا۔ اگر دل نہ لگتا ہو صلوات پڑھنے میں تو ایک تبلیغ ہوتی ہے قولی اور دوسری تبلیغ ہوتی ہے عملی یا فعلی۔ اس غدیر میں اللہ کے رسول نے دونوں طرح کی تبلیغ دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ قولی تبلیغ تو وہ پورا خطبہ ہے جو نبی غدیر میں ارشاد فرما رہے تھے، لیکن تنہا اس خطبے کے سننے والے افراد سن کے نبی کی تبلیغ پر ایمان لاتے یا نہ لاتے، تو قدرت نے ادھر سے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ اگر نہ پہنچایا، یہاں یہ کہا ہے اگر نہ کیا۔ کرنے کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، وہاں تبلیغ کیجئے قولی طور پر، اور یہاں کہا تبلیغ کیجئے عملی طور پر۔ تو جب تک نبی خطبہ دے رہے تھے تب تک تبلیغ تھی قولی، اور جب نبی نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر دیا علی کو تو یہ تبلیغ قولی نہیں ہے، یہ تبلیغ ہے فعلی۔ اور جب یہ تبلیغ عملی اور فعلی ہے تو لوگوں نے دیکھ بھی لیا، سب نے سن بھی لیا، سب نے پہچان بھی لیا، اور نبی نے پورے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ میں تو صرف اس لیے یہ اتنی تقریر کر رہا ہوں، اکثر ایسے موقع پر کہتا رہتا ہوں کہ مجمع جمع کرنے کے لیے پہلی تقریر ہوتی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اب محفل شروع ہو گئی ہے۔ تو میں مجمع جمع کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، جتنی دیر بھی مجمع آ جائے، جتنی دیر میں اتنی دیر، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جب تک قولی تبلیغ تھی تب تک پیغمبر کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے خدا نے کہا نہ پہنچایا تو رسالت کو انجام نہیں دیا۔ لیکن جب عملی مسئلہ آیا ان لم تفعل، اگر ایسا نہ کیا، تو عملی طور پر جب پیغام پہنچایا تو خطرہ ہوا نبی کو کہ یہ پیغام سننے کے بعد لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ شر پسند لوگ، ایسے عناصر جن کے ذہن و دماغ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد صاف ستھرے نہیں ہوئے ہیں، وہ اس پیغام کو نہیں مانیں گے اور میرے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ تب اللہ نے کہا اب میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے، برائی سے، آزار سے، تکلیف سے آپ کو بچائے گا۔ یہ اتنی بات میں نے آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے گزارش کر دی ہے، باقی وہ تقاریر آپ علماء کرام سے انشاءاللہ سنیں گے اور وہ حاصل ہوگی محفل کی۔ میں چند لفظیں اور کہہ دیتا ہوں۔ غدیر میں اعلان ولایت مولائے کائنات اس منزل پر تھا کہ جیسا اعلان کسی اور مقام پر نہیں کیا گیا، اور اس اعلان کے ماننے والے بھی اتنے تھے کہ کوئی ایک ایسا مجمع میں نہیں نکلا جو کہہ دیتا کہ ہم نہیں مانیں گے، یا ہم ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے، یا علی کو ہم مولا نہیں مانیں گے۔ جن سے خطرہ مستقبل کی تاریخ کو تھا انہوں نے آگے بڑھ کے خود ہی کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے بھی مولا
مومنین اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے. یہ لفظ خطرناک ہے. ہو گئے یعنی ابھی تک مولا مانا نہیں تھا. آج کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھی مولا اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا. ایک لفظ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، آپ کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اپنے لیے ذمہ داری لے سکتا ہوں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. وہاں یہ کہا گیا میرے بھی مولا اور مومنین اور مومنات کے بھی مولا. آپ اپنی ذمہ داری لیجئے کہ آپ ہمارے مولا. مومنین کے آپ کیسے ذمہ دار، مومنات کے آپ کیسے ذمہ دار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی خلش پہلے سے چلی آ رہی ہے، جس کی بنا پر آج غدیر کے لگ بھگ 1.25 لاکھ کے مجمع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین اور مومنات کے بھی آپ مولا ہو گئے. یہ کہنا بتاتا ہے آپ کے سامنے مستقبل کچھ اور ہے، آپ کے سامنے فیوچر کچھ اور ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. یہ اتنی منزل تک آپ جب پہنچ گئے ہیں تو اب آخری جملے کہتا ہوں. 15-20 منٹ تو ہو ہی گئے ہوں گے، اتنا مجھ سے کہا گیا تھا. ایک صلوات پڑھیے ذرا. اس منزل تک آنے کے بعد جب سب نے تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع، جتنا عمل ہے غدیر میں سب معجزاتی. لاؤڈ اسپیکر لگا تھا، کوئی مائک تھا جس میں نبی تقریر کر رہے ہوں. ایک آدمی کی آواز کہاں تک جائے گی، کتنی دور تک آواز پہنچے گی؟ بہت بھاری بھرکم آواز والا بھی ہوگا تو کتنی دور تک آواز پہنچائے گا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع کتنی دور تک رہا ہوگا؟ اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی کوئی ایسا بہرا مل جاتا جو یہ کہہ دیتا کہ ہم نے نہیں سنا. کوئی ایسا بہرا نہیں ملا جو کہتا کہ ہم نے نہیں سنا. سب کہہ رہے تھے ہاں ہم نے سنا. اور پھر پیغمبر نے مولا کائنات کو ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھا بھی دیا. یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے دیکھا نہیں. تو کوئی ایسا اندھا بھی نہیں تھا جو کہہ دیتا کہ ہم نے نہیں دیکھا. نہ کوئی بہرا نہ کوئی اندھا، سب کے سب دیکھنے والے، سب کے سب سننے والے. اور سب نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا، مبارکباد دی. نبی نے بھی ایسا جوڑ کے رکھا تھا کہ یہاں سے جانا نہیں جب تک فردن فردن انڈیویجولی ایک ایک کر کے علی کو مبارکباد نہ دو تب تک یہاں سے نہ جانا. 1.25 لاکھ کے مجمع نے جب مبارکباد دی ہوگی تو کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنا وقت لگا ہوگا؟ کہا ہوگا آپ ہمارے مولا. اتنا کہنے میں بھی کچھ تو وقت لگا ہوگا. پھر 1.25 لاکھ افراد کہہ رہے ہیں آپ ہمارے مولا. سب نے ولایت کا اقرار کر لیا. وہ جو ایک نام آتا ہے وہ بعد والا ہے. جو بعد میں نام آتا ہے کہ اس نے کہا یہ اپنی طرف سے کیا، خدا کی طرف سے، یہ بعد والا ہے. مگر سب نے اقرار کر لیا. اب ایک لفظ اور جو آج کی دنیا میں بڑی آسانی سے مانا جاتا ہے، اگر الیکشن ہونے والا ہو اور کوئی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہو اور سب مل کے اسے مان لیں تو اس کا الیکشن ہوگا؟ بتائیے جلدی سے. سب کے سب اگر مان لیں تو اس کا الیکشن نہیں ہوتا. یہ کہا جاتا ہے انپوز چن لیا گیا. انپوز یعنی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں تھا. تاریخ اسلام میں ولایت علی
اس ان اپوز پروگرام کا نام ہے جس کا کوئی اختلاف کرنے والا نہیں پایا جاتا تھا، سب کے سب نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تھا۔ اب اگر بعد میں مخالفت کرنے والے مخالفت کریں بھی تو بعد کی مخالفت نہیں مانی جاتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ بالاتفاق پورے امت اسلامیہ کے مولا تھے۔ آخری لفظ سن لیجئے، جتنے مجمع میں رہے ہوں گے وہ سب سن رہے ہوں گے، جو قریب رہے ہوں گے وہ بھی، جو دور تھے وہ بھی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے نبی کی آواز کا کہ اتنی دور تک آواز چلی جا رہی ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں اتنے بڑے 1.25 لاکھ کے مجمع میں لوگوں کی آنکھیں بھی پتھرائی نہیں تھیں، وہ دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ رہا ہے، سب نے کہا کہ ہم نے دیکھا نبی نے اٹھایا، نبی نے بلند کیا۔ آخری لفظ ہے عزیزو، نبی نے بلند کیا۔ حضور غدیر کے اتنے بڑے مجمع میں علی کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لفظ میں برابر پڑھتا رہتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی گزارش کیے دیتا ہوں۔ اب تک بدر و احد و خندق و خیبر سارے معرکوں میں علی کی شجاعت سب نے دیکھی تھی، پیغمبر کی بہادری، پیغمبر کی شجاعت کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ کتنی طاقت ہے نبی کے پاس، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ غدیر کے اتنے بڑے مجمع میں نبی علی کو نہیں اٹھا رہے تھے، بدر کے غازی کو اٹھایا، احد کے سورما کو اٹھایا، خندق کے کل ایمان کو اٹھایا، خیبر کے کرار کو اٹھایا، جو ساری دنیا پر طاقتیں رکھنے والا تھا، جو بالاعلان کہتا تھا سارے عرب و عجم کے لوگ اگر جمع ہو جائیں تو جہاں علی نے قدم رکھ دیا اس قدم کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس علی کو نبی اٹھا رہے ہیں 1.25 لاکھ کے مجمع کے درمیان، جو علی اس کا قدم نہیں ہلایا جا سکتا، اسے نبی نے اٹھا کے بتایا اب تو پہچانو امامت کی طاقت کتنی ہے، رسالت کی طاقت کتنی پائی جاتی ہے۔ بس بہرحال اب قصیدہ خوانی کی محفل شروع ہوگی اور آخر میں یا درمیان میں یہ علماء کرام اپنے اپنے بیانات سے لوگوں کو فیض پہنچائیں گے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے پہلے تقریر کر لی، ورنہ اگر شاعر لوگ پہلے پڑھ دیتے ہیں تو زحمت بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نظم اور شعر میں جو کیف، جو جذب و کشش پائی جاتی ہے وہ نثر میں نہیں ہوتی۔ نثر کو نثر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں۔ شعر کو شعر اس لیے کہا جاتا ہے، شعر باشد کہ خیزت از دل و جوشت ز لب، دل سے پیغام نکلتا ہے، لبوں سے ادا ہوتا ہے۔ تو جو دل والا پیغام ہے وہ شعر کی زبان میں دنیا کے سامنے آتا ہے، اور یہ شعر جب لوگوں تک پہنچتا ہے تو ان کے اندر خود بخود وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ شاعر کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہمیں داد دو، سبحان اللہ کہو، تو مجمع خود ہی داد دینے لگتا ہے، سبحان اللہ کہنے لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج تک کسی خطیب سے کسی نے نہیں کہا کہ وہی والا پڑھ دیجئے جو کل پڑھا تھا۔ کسی خطیب سے کسی نے کہا، کسی ذاکر سے، کسی مولوی سے کسی نے کہا کہ کل جو بیان کیا تھا
وہی بیان کر دیے، اور شاعر کل والا قصیدہ سنا دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں جذب و کشش زیادہ ہے۔ اشعار کی دنیا میں سب سے زیادہ اولیت حاصل ہے عربی شاعری کو۔ عربی شاعری سے کچھ لیا ہے اپنے کاسۂ حیات میں تو فارسی شاعری آگے بڑھی، فارسی شاعری نے کچھ دے دیا ہے تو اردو شاعری وجود میں آئی۔ جو آدمی عربی اور فارسی سے کما حقہ واقف نہیں ہے وہ اردو زبان کی صحیح شاعری نہیں کر سکتا۔ اردو زبان بڑی نازک زبان ہے، صحیح شاعری نہیں کر سکتا ہے، مگر عرب میں جو شاعری اتنی مشہور تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اشعار کہتے تھے، عورتیں بھی اشعار کہا کرتی تھیں۔ مشہور ہے بالکل 7 قصیدے جو خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے تھے جنہیں سبع معلقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں خداوند عالم نے کیا پیش کیا تھا؟ ارے بتا دیجئے، روز تو مجلس سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ نے کون سی آیت، کون سا سورہ پیش کیا تھا؟ ایک تو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، آیتیں بھی بسم اللہ ملائیے تو 4 ورنہ 3 آیتیں، اور یہ آیتیں بھی نثر میں ہیں۔ تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اگر دنیا کے سارے شاعر اپنی تمام تر جذابیت اور کشش کے ساتھ بھی جمع ہو جائیں تو بھی قرآن کی نثر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نثر قرآن، جب آپ متوجہ ہیں تو سن لیجئے۔ میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ تفصیلات چھوڑ دیتا ہوں۔ 3 شب و روز خانہ کعبہ میں رہے۔ اللہ نے اس گھر کو دار نہیں بنایا تھا، اسے بیت کہا ہے۔ بیت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کم سے کم ایک رات کوئی گزارے۔ تاریخ میں کوئی رات کا گزارنے والا خانہ کعبہ میں سوائے مولائے کائنات کے اور مادر گرامی کے کوئی نہ تھا۔ انہوں نے رات گزاری، 3 دن رہے۔ چوتھے دن خانہ کعبہ سے نکلے، ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، ابھی بولے نہیں ہیں، ابھی روئے نہیں ہیں، مگر ماں کا ایمان اتنا مضبوط ہے، کہتی ہیں زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ جس گھر کی عورت کا ایمان اتنا مضبوط ہو اس خاندان اور خانوادے کے مرد کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ اب خانہ کعبہ سے لے کے نکلی ہیں، اب یہی ذرا سا شاعری کی تک بندی ہے۔ وہ میں شاعر وار نہیں ہوں، نہ شاعری مجھے آتی ہے۔ لے کے نکلی، آنکھیں بند، روئے نہیں، بولے نہیں۔ مثال دوں تو آسان ہو جائے گا۔ پھول پھول بننے سے پہلے کیا کہلاتا ہے؟ ارے کچھ بول کے بتائیے۔ پھول پھول بننے سے پہلے کلی۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ جس کا دہن بند ہو اسے کلی کہا جاتا ہے۔ کلی اپنا دہن کب کھولتی ہے؟ دوپہر کی ہوا میں، سپہر کی باد سموم میں نہیں، نسیم سحری چلے، کلی کے صفحے رخ سے مس ہو کے چلی جائے تب کلی اپنا دہن کھولتی ہے۔ جب تک کلی دہن نہ کھولے تب تک پتہ نہیں چلتا یہ بیلا ہے، یہ چمیلی ہے، یہ گلاب ہے، کون سا پھول ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ خوشبو آئے
لیکن کیا کروں یہ کہہ سکتا ہوں ہر کلی کی خوشبو ایک ہے، جو بیلے کی ہے وہ گلاب کی نہیں، جو گلاب کی ہے وہ دوسرے پھولوں کی نہیں ہے، دوسرے کلیوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ امامت کی کلی آغوش مادر میں چلی، ادھر سے رسالت کی نسیم سحری چلی، ایک مقام پر دونوں اکٹھا ہوئے، نسیم سحری رسالت نے رخ امامت کو دیکھا، بس دیکھنا تھا کہ کلی نے دہن کھول دیا، بس دہن کلی نے جیسے ہی کھولا خوشبو کا پتہ چلا، مگر ہر کلی کی خوشبو ایک ہوتی ہے، امامت کی پہلی کلی کی خوشبو ایک نہیں ہے، خوشبو جو پھیلی تو اس میں توریت، اس میں زبور، اس میں انجیل، اس میں قرآن کریم، اس میں صحف انبیاء، اس میں انبیاء پر آنے والے صحیفے، یہ سب کے سب ان کی خوشبو پائی جا رہی ہے۔ اور سند یہ ہے کہ نبی نے جب سن لیا تو فرمایا کہ علی نے پہلے کہا تھا پڑھوں، نبی نے کہا پڑھو، سن لیا تو فرمایا توریت موسیٰ سے اچھی پڑھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر، زبور داؤد سے بہتر، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، بلا وجہ دنیا نبی جیسا ڈھونڈ رہی ہے۔ ابے اگر کعبے کے قریب آتے تو یہ منظر سامنے آ جاتا، علی کے علاوہ نبی جیسا کوئی نہیں، جو سیرت، جو کردار، جو حیات کا پیمانہ، وہ سب علی کے پاس۔ سند دے دی، اب یہی آخری لفظ ہے وہ سن لیجئے، اسی پر موضوع ہے۔ جب سند دی تو ایک دفعہ دل چاہا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں پروردگار تو نے موسیٰ کو توریت دی، اہل تھے کہ نہیں، مستحق تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ کو انجیل دی، اہل تھے کہ نہیں؟ داؤد کو زبور دیا، اہل تھے یا نہیں؟ آواز آئے گی میں اپنا منصب کسی نااہل کو دے دوں تو خدا نہیں رہ جاؤں گا، کسی نااہل کو منصب نہیں دیتا۔ تو موسیٰ کو دیا اہل تھے، عیسیٰ کو دیا اہل تھے، داؤد کو دیا اہل تھے، پھر یہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ موسیٰ سے بہتر، عیسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر۔ ایک ذرا سی مثال دے دوں، اس کو مائل صاحب آسانی سے سمجھ جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی آسانی سے پہچان لیں گے۔ شاعر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شاعر، تشریح نہیں کروں گا، ایک ہوتا ہے شاعر، دوسرا ہوتا ہے متشاعر۔ شاعر بنتا ہے، شاعر ہوتا نہیں ہے، بنتا ہے شاعر، وہ تو بڑا سخی ہوتا ہے شاعر، جو خون جگر اپنا صفحے قرطاس پر لکھ کے تخلص ان کا ڈال دیتا ہے، یہ بہت سخی ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، ان کا تخلص اپنے تخلص سے پڑھیں گے، لیکن پڑھیں تو صاحبان فن پہچانتے ہیں کہ یہ شاعر ہے یا متشاعر۔ شاعر کی بات الگ ہے، متشاعر کا لہجہ الگ ہے۔ متشاعر کے پاس سوائے کھینچنے کے کچھ نہیں ہوتا، شاعر کے پاس لفظوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، ہر لفظ کو مناسبت سے رکھتا ہے اور اسے پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے۔ لیکن متشاعر جب پڑھتا ہے، ایک لفظ اور یہی آخری ہے، متشاعر جب پڑھتا ہے تو کلام کسی اور کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، پھر دوہراؤں، کلام کسی اور کا، زبان اس کی، یہ ہے متشاعر۔ متشاعر پڑھے گا چاہے کتنی سبحان اللہ ہو جائے مگر متشاعر رہے گا۔ شاعر پڑھے گا تو اس کا انداز الگ ہو، شاعر جب پڑھتا ہے تو کلام بھی اسی کا ہوتا ہے، زبان بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ناظم مقاصدہ جب شاعر کو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب سنو کلام شاعر بزبان شاعر، شاعر کا کلام شاعر کی زبان سے سنو۔ آج جب میرے پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی تلاوت کے بعد سند دی ہے
تو راز کیا ہے جو کہہ دیا ان سے بہتر، ان سے بہتر، ان سے بہتر؟ آپ توجہ کر لیں، آخری فقرے کہتا ہوں۔ اصل میں موسیٰ جب توریت پڑھ رہے تھے تو کلام تھا خدا کا، پڑھ رہے تھے موسیٰ۔ عیسیٰ جب انجیل پڑھ رہے تھے کلام تھا خدا کا، پڑھ رہے تھے عیسیٰ۔ داؤد جب زبور پڑھ رہے تھے کلام تھا خدا کا، زبان تھی داؤد کی۔ لیکن آج جب علی پڑھ رہے تھے تو کلام اللہ لسان اللہ سے پڑھا جا رہا تھا، کلام بھی خدا کا تھا، زبان بھی خدا کی تھی۔ والحمدللہ۔